بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق اس دنیا کے ظاہری نظام میں جنس کے اعتبار سے عورتوں پر مردوں کو حاکمیت دی گئی ہے۔ اس کی وجوہات اور حکمت الگ موضوع ہے، لیکن اللہ پاک کے نزدیک انسانی جنس کا معیار مختلف ہے۔ کیسے؟ پہلی بات کہ اللہ پاک کے ہاں جنس کو نہیں، ایمان کو اہمیت دی جاتی ہے، اور بہت سی خواتین مؤنث ہو کر اپنے باطنی مقام کے لحاظ سے مذکر یعنی مرد ہیں، اور بہت سے بظاہر مرد اپنے باطنی مقام میں مؤنث یعنی عورت یا مخنث یعنی ہجڑے ہیں۔ ہاں، آپ سوچ رہے ہوں گے میں یہ کیا بات کر رہا ہوں؟ میں یہ کوئی بنی بنائی کہانی نہیں سنا رہا، بلکہ قرآن اور حدیث کی مشترکہ حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ اگر آپ نہیں جانتے تو پھر جان لیں۔ ابھی وضاحت جاری ہے، اسے توجہ سے سمجھیں، اور اگر آپ بڑے دل والے ہیں تو اس آگہی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، اس سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارے معاشرے کو مردوں کا معاشرہ اس لیے سمجھا گیا کہ مردوں کی اکثریت نے اس آیت کے مفہوم کا کچھ ناجائز فائدہ بھی اٹھایا ہے، حالانکہ عورتیں کوئی مختلف مخلوق نہیں ہیں، وہ بھی انسان ہیں۔ عزت، تعاون اور انسانی حقوق میں وہ بھی مردوں کے برابر ہیں، بس جنس میں فرق اس ناسوتی حیات کا ایک قدرتی تقاضا ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں مرد اپنے مرد ہونے کے مختلف نظریات رکھتے ہیں۔ بعض مرد اپنی مونچھیں بڑھا کر خود کو مرد سمجھتے ہیں، بعض کے نزدیک جسمانی طاقت مرد کی نشانی ہے، کچھ مرد اپنی مردانہ طاقت کو اصل مرد سمجھنے کی خوش فہمی میں مبتلا ہیں، حالانکہ یہ اصل مرد ہونے کے معیار نہیں ہے۔ بعض عورتیں اپنے اقوال اور افعال میں ایسے مردوں سے زیادہ مرد ہوتی ہیں۔ بہرحال اصل مرد وہ ہے جو اپنی وجاہت اور پہناوے کے ساتھ بظاہر مرد نظر آئے، اور اس کا باطنی اخلاق اور کردار ایسا ہو کہ گھر کی خواتین اس پر فخر جبکہ باہر کی خواتین رشک کریں۔ یہ تو ہو گئی دنیا میں اچھا مرد ہونے کی درست علامت۔ اب اللہ پاک کے نزدیک اصل مرد کون ہوتا ہے، یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ یاد رکھیں، نظام غیب میں اصل مرد ہونے کی پہچان مختلف ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ جاننے سے پہلے مسلمان ہونے اور مومن ہونے میں فرق اس آیت سے سمجھ لیں، جس میں واضح کر دیا گیا کہ مومن وہ ہے جس کے قلب میں ایمان داخل ہو جائے، جو نفس کی درستگی اور باطن پاک ہونے کے بعد داخل ہوتا ہے، جس کی نشانی قلبی لطائف میں باقاعدہ نور کا اترنا ہے۔ اور جنت صرف مومنوں کے لیے مقرر ہے، نام نہاد مسلمانوں کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ جو مسلمان اپنا تزکیہ نفس کیے بغیر نمازیں روزے کر رہے ہیں کہ جنت میں جانا ہے، وہ اپنی غلط فہمی دور کر لے۔ روزے محشر شفاعت بھی اس کی شاید ہو جو مومن ہونے کی کوشش میں تھوڑی بہت کمی لے کر مر گیا ہو۔ اب اپنے باطن کو پاک کرنا، نفسانی خواہشات پر ضبط کرنا، شیطان کی ہر سطح پر مخالفت کرنا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر خود کو کامل کرنا، باطنی کردار سے مومن ہونا اصل مردوں کا کام ہے۔ یاد رکھیں، ہر انسان نے عالم ارواح میں اپنے معبود حقیقی سے عہد کیا تھا کہ وہ ایمان کے درجات میں ترقی کرے گا، مومن ہونے سے آگے بڑھے گا، ایمان سے بھی آگے کی منازل طے کرے گا، یعنی جنت کو پیچھے چھوڑ کر رب کی طلب کرے گا۔ تو ایسا مومن جو آخرت کی طلب کم اور مولا کی طلب زیادہ رکھتا ہو، وہ اللہ پاک کے نزدیک اصل مرد ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے ایسے مردوں پر فخر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ مومنوں میں سے یعنی مومنین میں سے، مسلمین میں سے نہیں، مومنوں میں سے ایسے مرد بھی ہیں جنہوں نے اللہ پاک سے کیے ہوئے اپنے عہد پورے کیے ہیں اور اس میں ذرا تبدیلی بھی نہیں کی۔ اب اگر دنیا میں کوئی نیک مومنہ عورت طالب المولا ہے تو وہ اللہ پاک کی نظر میں مرد ہے، اور اگر کوئی مرد صرف جنت کا طالب ہے تو وہ مؤنث یعنی عورت ہے۔ اور اس بات کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان اقدس ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا کا طالب ہے وہ مخنث یعنی ہجڑا ہے، اور جو صرف جنت کا طالب ہے وہ مؤنث یعنی عورت ہے، اور جو طالب المولا ہے وہ مذکر یعنی اصل مرد ہے۔ اب آپ اپنی طلب کے مطابق اپنے ایمان اور اپنی اصل جنس کی پہچان خود کر لیں۔
آگہی ٹی وی کے ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔